السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں تباہ ہوئیں اس کا سبب ان کی معاشی تنگی، اسباب کی قلت یہ نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے ہر قوم اس وقت تباہ ہوئی جب وہ بے عمل ہوئے، بد عمل ہوئے، بد اخلاق ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اور وہ قومیں اس وقت اپنے عروج پر تھیں۔ میرے محترم پاکستانی بھائیوں، بہنوں، بچوں، اس وقت جو واقعہ ہوا ہے ہماری بد اخلاقی اور پستی کی انتہا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی پستی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر کوئی بے حیائی، بد اخلاقی نہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کی مذمت کے لیے الفاظ کیا استعمال کروں، اور قوم کی اخلاقی پستی کے لیے کون سا نوحہ لکھوں، کون سا مرثیہ بیان کروں کہ ہم ہر لحاظ سے اخلاقی طور پر کتنے پست ہو چکے ہیں۔ ہمارے بھی زوال کا سبب اسباب کی کمی نہیں ہے، ہم نیوکلیئر پاور ہیں۔ ہماری پوری امت کی پستی کا سبب صرف بد اخلاقی، بے حیائی، نافرمانی۔ تو جب عروج آتا ہے تو وہ صفات پہ آتا ہے، جو زوال آتا ہے وہ بد اخلاقی اور اعمال کی پستی پر آتا ہے۔ اتنا شرمناک واقعہ ہے کہ میری زبان لڑکھڑا رہی ہے بولتے ہوئے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میری گزارش ہے حکومت کے اداروں سے کہ ان کو قانون میں جو سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے وہ دی جائے، اور میں حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے عدلیہ اور قانون اس کا اعادہ کریں، اس کو بدلیں۔ ہمارا قانون 150 سال جو انگریز بنا کر گیا تھا وہی چل رہا ہے۔ ہماری عدلیہ میں بہت اچھے جج ہیں، بہت اچھے وکیل ہیں، آنے والا بھی مظلوم ہوتا ہے، لیکن سب تھک ہار جاتے ہیں انصاف لیتے ہوئے۔ تو میں حکومت پاکستان سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے اس قانون پر غور کریں، اور اس پر ساری جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کا تو کام ہی ہوتا ہے قانون سازی، لیکن وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں۔ تو اس میں سارے جو اپوزیشن ہے، حکومت ہے، مل کر جو اچھے صاحب علم وکلاء اور جج ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، یہ سب مل کر اس قانون کو تبدیل کریں۔ یہ خود ایک ظلم ہے جو عدالتوں میں ہو رہا ہے۔ مظلوم کا سب کچھ بک جاتا ہے، پھر بھی اسے انصاف نہیں ملتا۔
10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بے گناہ ہے، اس کو رہا کر دیا جائے، اس کی زندگی کے 10 سال کہاں چلے گئے؟ اور کتنے بے گناہ پھانسی پر چڑھ گئے۔ تو میرا تو سر شرم کی وجہ سے جھکا ہوا ہے کہ میں کیا کروں، کیا کہوں۔ تو ایک تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور دوسرا قانون سازی کی جائے۔ یہ قانون پرانا ہو چکا ہے، آج سے 80 سال پرانی گاڑی پر کون چڑھے گا؟ ایسے ہی 150 سال ہو چکے ہیں، اس قانون کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ انصاف جلدی دینا یہ عدلیہ کے ذمے ہے، وکلاء کے ذمے ہے، حکومت کے ذمے ہے۔ چنگیز خان بہت بڑا حکمران گزرا ہے، بہت ظالم تھا، کوئی شک نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی حکومت بنائی، کوئی شک نہیں۔ دنیا کے 22% حصے پر اس کی حکمرانی قائم ہوئی۔ اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، اس سورج کی پوجا کرتے تھے، لیکن اس کے قانون میں زنا کی سزا قتل تھی۔ کوئی زنا کرتا پکڑا جاتا، اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ چوری کرنے کی سزا بھی قتل تھی، جو چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ جھوٹ کی سزا بھی قتل تھی، جس کا جھوٹ ثابت ہو جاتا اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ تو ایک غیر مسلم نے اپنی قوم میں ایسا زبردست نظام بنایا۔ ہم تو ملت اسلام ہیں، اور یہ ایک واقعہ ہائی لائٹ ہو گیا۔ ایسے واقعات روزانہ ہو رہے ہیں۔ چائلڈ ابیوز بہت زیادہ، بچیوں کے اوپر زیادتی بہت زیادہ۔ یہ سامنے آ گیا اس لیے اس پر شور مچا، لیکن یہ واقعات تو روز ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے سب حکومت یہ نظام نہیں بنا سکتی کہ لوگ بدل جائیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ والدین سب سے پہلا اسکول ہوتے ہیں، وہ بچوں کی تربیت سے غافل ہیں، بس اسکول جائیں اور پڑھائی کریں، پھر آپ واپس آئیں، ٹیوشن پڑھیں، اور بس پھر کھانا کھائیں اور سو جائیں۔ آگے ہمارے اسکول صرف کاروباری ادارے ہیں، تربیت ساز نہیں ہیں۔ ہمارے کالجز میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، جب پیٹرول اور آگ اکٹھا ہوگا تو پھر آگ نہ لگے، یہ کیسے ہوگا؟ کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم، اس نے بے حیائی کو پروموٹ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں خود کالج لائف گزار کے اللہ کے راستے کی طرف آیا، تو اس وقت میں اور آج اس کو 50 سال گزر چکے ہیں۔ میرا دکھ درد ہے بھائیوں بہنوں، اپنے بچوں کی بچیوں کی تربیت کرو، حفاظت کرو۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے رات کو اکیلے کوئی سفر نہ کرے۔ عجب میرے نبی کا فرمان کہ کوئی مرد بھی ہے تو رات کو اکیلے سفر نہ کرے۔ اور میں سب والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کے اخلاق پر نظر رکھیں۔ اسکول والے کالج والوں سے کہتا ہوں کہ بچے بچیوں کو اخلاق کا سبق دیں۔ علماء سے کہتا ہوں کہ فرقہ واریت کے بیان اور نفرت انگیز بیان چھوڑ کر ہر مسلک کے علماء وہ اچھے اخلاق، حیا، پاک دامنی کے خطبات اپنے ممبر سے بولیں اور قرآن کو بیان کریں اور سیرت کو بیان کریں۔
اپنا اپنا مسلک اپنے مدرسوں میں پڑھائیں، لیکن ممبر پر بیٹھیں تو قرآن کو بیان کریں اور اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کریں۔ ہمارا میڈیا ہے وہ اس میں بڑا کام کر سکتا ہے کہ قرآن کے تفسیر کو، نبی پاک کی سیرت کو وہ مختلف پروگراموں میں بیان کریں تو اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا۔ بہرحال رونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کروں۔ اس واقعے کی مذمت کرنے کے لیے الفاظ ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتھا، ایک وقت آئے گا تمہیں اس طرح کھایا جائے گا جیسے روٹی کھائی جاتی ہے اور ہضم ہو جاتی ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا ومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم ان دنوں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، تم بہتے پانی پر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے تمہاری وہ حیثیت ہوگی۔ تو کیا خوبصورت تشبیہ دی کہ کثرت ہوگی لیکن اخلاق نہیں ہوں گے، حیا نہیں ہوگا، پاک دامنی نہیں ہوگی، سچائی نہیں ہوگی، جیسے کوڑا کرکٹ پانی میں بہہ کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، ایسے ہی تم اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو بھائیو بہنوں، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو سچ کو نافذ کر دے، پاک دامنی کو نافذ کر دے۔ یہ انفرادی ذاتی معاملہ ہے۔ ہم خود اپنی زندگی میں حیا، پاک دامنی، سچائی، رزق حلال، دیانتداری، پردہ، مستورات سے کہتا ہوں پردے کو رواج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی نصیب فرمائے، اچھے اخلاق نصیب فرمائے، اور اس بے حیا معاشرے کی اللہ اصلاح فرمائے اور اسے خیر کی طرف متوجہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔